نشاط الثانیہ کا دور یورپ کی تاریخ میں عہد وسطیٰ کے آخری مرحلے یعنی 13ویں صدی سے 16ویں صدی میں احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیہ دریافتوں جیسے واقعات کی وجہ سے جدید دور کی بنیاد پڑی۔ اس بنا پر اس دور کو نشاط الثانیہ کا دور کہتے ہیں۔ احیاء علوم، مذہبی اصلاح کی تحریک اور جغرافیہ دریافتیں یہ تین وجوہات ہیں جن کی بنا پر یورپ میں نشاط الثانیہ وجود میں آیا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں یورپ میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، فلسفہ وغیرہ کے شعبوں میں یونانی اور رومی روایات نے دوبارہ زندگی پائی۔ اس سے ہمہ جہت ترقی کو تحریک ملی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا۔ انسان کا دوسرے انسانوں کے تئیں زاویہ نظر تبدیل ہوا۔ مذہب کی بجائے انسان تمام افکار و خیالات کا مرکز بن گیا۔ چھاپہ خانے کی ایجاد، جوہانس گٹنبرگ۔ نشاط الثانیہ کی تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ہمیں علم، سائنس اور مختلف فنون کے شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نشاط الثانیہ کے عہد میں فنون لطیفہ اور ادب کے ذریعے انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی ہونے لگی۔ مقامی زبانوں میں ایسا ادب تخلیق ہونے لگا جسے عوام سمجھ سکیں۔ تقریباً 1450 عیسوی میں جرمنی کے جوہانس گٹنبرگ نے چھپائی کی مشین ایجاد کی۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کی وجہ سے سماج میں ہر فرد تک نئے افکار، نئے تصورات اور علوم پہنچنے لگے۔ لیونارڈو دا ونچی۔ اسے نشاط الثانیہ کے دور کی ہشت پہلو شخصیت مانا جاتا ہے۔ وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے، لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی مونا لیزا اور دی لاسٹ سپر نامی پینٹنگ لافانی ہیں۔